أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيد الأولياء الكاملين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابهم الراشدين الهادين في يومنا هذا إلى يوم الدين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد نجریہ جامع مسجد آئی والا بڑولا کے تمام نجری بھائیوں کو خصوصاً اور عموماً تمام مصدق بھائیوں کو شب معراج مبارک ہو. اور یہ شب معراج کا سفر بڑا عجیب سفر ہے. معراج کے سفر کے بننے یا ہونے کی وجہ یہی ہے، میں کہوں گا میری تحقیق یہ ہے کہ عشق خدا، محبت خدا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالی سے جب بے انتہا عشق پیدا ہوا تو اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کر دیا. معراج کے معنی ہیں بلندی کے، رسائی کے، جانے کے، اور لغت کے عربی معنی ہوتے ہیں سیڑھی کے. تو سیڑھی سے چونکہ بلندی پر جایا جاتا ہے، اس لیے اس رات میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. اس لیے اسے شب معراج، آج کی رات کو شب معراج کہا جاتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے اتنا عشق ہوا کہ اللہ نے معراج عطا کر دی. اب آپ سے مخاطب ہوں، میرے لیے بات ہے، آپ کے لیے بات ہے کہ ہمیں بھی معراج ہو سکتی ہے، ہمیں بھی معراج ہو سکتی ہے. بس قانون یہی ہے کہ ہم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت پیدا ہو جائے. جب اللہ سے محبت پیدا ہوگی تو اللہ کے قانون سے بھی ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ حیران ہو جائیں گے کہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اور کیا کہتے ہیں کہ ہم کو بھی معراج ہو سکتی ہے. پڑھ لیجیے حدیثوں میں آیا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کے لیے کیا ہے؟ معراج. تو اب بات ثابت ہو گئی کہ ہم کو بھی معراج ہو سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت پیدا ہو جائے. اب آئیے معراج کی سفر، جو بھی معراج کا سفر ہے اس سفر کو لیجیے یا جو بھی سارا واقعات ہے، بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں. کئی لوگ ہیں، طبقے ہیں ایسے جو معراج کا انکار کرتے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتی ہے معراج کہ کچھ ہی لمحوں میں، چند گھنٹوں میں زنجیر ہل رہی تھی، پانی بھی بہ رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کر کے اتنا لمبا چوڑا جنت گزر، ساتوں آسمان کی سیر، سدرۃ المنتہا وغیرہ جا کر آنا کیسا ممکن ہو سکتا ہے؟ بعض یہ اعتراض کرتے ہیں کہ معراج بھی ہوئی. ہم کو یہ اعتراض ہے کہ معراج جسمانی نہیں تھی، روحانی. کئی طرح کے الگ الگ اس شب معراج کے تعلق سے تنقیدیں کرتے ہیں. کچھ ہمارے ہی لوگ کیا خوب کہا ہے اس شاعر نے کہ عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق
عشق پر اعمال کی بنیاد رکھیں. تنقید آج جو ہم کسی بھی قوم کسی بھی فرقے سے یا کسی بھی قوم سے لے لو، گمراہی جب ہوتی ہے یہاں سے ہٹ کر چاہے پانی گیٹ جاؤ یا مانڈوی جاؤ یا نہیں، کیوں کرے؟ اس لیے کہ سب سے پہلے جانے والا تنقید شروع کرتا ہے، تنقید شروع کرتا ہے، اس کے بعد جاتا ہے. اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، تنقید سے یہ نہیں وہ نہیں یہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دھیرے 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 اللہ کو کہہ رہا ہے، اللہ کسی چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، کسی چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. صراط مستقیم پر ہے، اللہ اگر نہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی سکتا ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. ارے جانے والے کی طرح سمجھ جائیں کہ نبی السلام نے فرمایا کہ ہم عاشقوں کا مذہب لائے ہیں، تو یہ عشق والے مذہب سے اگر محبت رکھیں تو کبھی نہیں جائیں گے، کبھی نہیں جائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سفر معراج کے بعد ابو جہل آتا ہے اور جاتے جاتے لوگوں کو گمراہ کرتا جاتا ہے، تنقیدیں کرتے جاتا ہے سفر معراج پر. ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا حضور یہ محمد یہ آسمان پہ ہے، اللہ سے یہ آسمان پر ہے، کہاں سے ہوا یہ وہ کیسے ہوا یہ کیسے ہوا؟ تنقید پر تنقید، تنقید پر تنقید. انسانی فطرت تنقید پر تنقید، عشق اور تنقید کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ سمجھ جائیں گے تو اللہ آپ کو گمراہ نہ آپ کبھی گمراہ ہوں گے. تنقید پر تنقید کرتے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ کیا کوئی انسان آسمانوں کی سیر کر کے اللہ کو ابھی مل سکتا ہے ایک رات میں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. کون کہہ رہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر پڑھا کر ابو جہل کہتا ہے ارے وہ محمد ہے نا آپ کے، محمد کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات میں سفر کو گیا، سیر کو گیا، اللہ سے ملاقات ہوئی، پھر میں واپس آیا، میری معراج ہوئی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر محمد ایسا کہہ رہے تو خدا کی قسم کو سچ کہتے. یہ ہوا عشق. اب تک اعتراض کچھ پیدا ہوا تھا، مگر اعتراض کو ہٹا کر جب عشق پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اگر محمد نے کہا یہ عشق کی بات، اس لیے شاید نے کہا کہ عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. جو بھی چاہے قوم کے مسئلے ہو یا مسائل ہو، کبھی تنقید فلاں یہ کہہ دیا، یہ مفتی نے یہ کہہ دیا، والی نے یہ کہہ دیا، پھر اعتراض ہمارے باتوں پر لائی تھی، حدیث شروع کر دی تنقیدیں، تو پھر کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا؟ تو اس لیے شاید نے کہا کہ عقل پر اور تنقید سے فرصت کہاں. اب آئیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے شب معراج کے تعلق سے سبحان الذی اسریٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات سیر کے لیے لے گئی مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. اب اللہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے راتوں رات سبحان الذی اسریٰ. کون لے گیا؟ کون لے گیا؟ ایک چیز ہوتی ہے جانا. کبھی کوئی کر یا فون کر کے بلاتا ہے کہ یار 2-4 دن کے لیے ہمارے پاس آ جاؤ آپ کی فیملی کے ساتھ رہنے کے لیے، تو ہم چاہتے ہیں. اس نے بلایا، ہمارے رشتے دار نے بلایا یا دوست نے بلایا، ہم جا
یہاں کہہ رہا ہے اسرار لفظ استعمال کر رہا ہے، بلایا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، سب کچھ کیا، پھر آخر میں سوال کیا کہ بارے تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں تو دیکھنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا نہیں جا رہا ہے، لے جایا جا رہا ہے۔ اصلا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی جانے کے بھی سفر میں کسی کو بلانے کے جو 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ہم کسی مہمان کو یا مقرر کو جب بلاتے ہیں اپنے پاس تو اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا مقرر یا مہمان ہوتا ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں جگہ رجسٹریشن کرنے کے بعد آپ کو جو ہے ٹیکسی لے لیا تو آپ یہاں پر جو بھی مہمان آپ چلے آنا، ہمارے یہ گھر ہے، پتہ پوچھ کر میں پتہ بتا دوں گا فون پہ اور آپ چلے آنا۔ ایک طریقہ مہمان کو بلانے کا یہ ہوا۔ دوسرا طریقہ اس سے کوئی اگر اچھا وی آئی پی ہے ہماری نظروں میں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی ہم کچھ لوگوں کو بچوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ کہیں کو لے کر آؤ، اسٹیشن سے لے کر آؤ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے ایک ایسا مہمان ہوتا ہے، عزیز عزیز ہوتا ہے، ہمارے دل میں رہنے والا، ہم جس کی عزت کرتے ہیں، تو اس کو بلانے کا طریقہ کیا ہے؟ نہ فون پہ کہا نہ کسی کو بھیجا، ہم خود اپنا وقت لے کر اس کو بلانے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے بلانے کے 3 طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا کون سا طریقہ اپنایا؟ تیسرا طریقہ لے گیا خدا، نہ کسی کو بھیجا، نہ خود نے الہام کر دیا، وحی کر دی کہ تم آ جاؤ۔ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ میں لے گیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی جبرائیل امین کو کہا کہ جاؤ۔ جبرائیل امین رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ 70,000 فرشتے فرشتوں کے قافلے کے ساتھ جبرائیل امین آتے ہیں۔ غور کرو کسی انسان کے پاس 70,000 فرشتے تو دور کی بات ہے، ایک فرشتہ اگر ہمارے گھر میں آ جائے زندگی میں آتا ہے، زندگی میں آ جائے تو وہ آگنا شروع کر دیتے ہیں، رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ دنیا کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرشتہ آ رہا ہے، ایک فرشتہ آ رہا ہے۔ یہاں تو 70,000 فرشتے جبرائیل کے ساتھ آ رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے۔ 70,000 فرشتوں کا قافلہ آ رہا ہے، اور 70,000 فرشتوں کا قافلہ آ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہا ہے۔ تو ظاہر میں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جبرائیل امین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہے ہیں، ظاہر میں ہماری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں، ہماری عقل یہ دیکھ رہی ہے، مگر نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین اور 70,000 فرشتے نہیں لے کے جا رہے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ لے کر جا رہا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ جبرائیل امین جب آتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچیری بہن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو صحیح بہن چچیری بہن ام ہانی کے گھر میں، ام ہانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ان سے محبت کرتے تھے۔ ام ہانی کے گھر میں آپ آرام فرما رہے ہوتے ہیں تو جبرائیل امین آتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں؟ چھت پر سے آتے ہیں، چھت پر تھوڑا سا سراغ کرتے ہیں اور وہاں سے آتے ہیں، آپ داخل ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ کیوں آرام فرما رہے ہوتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو
راتوں رات جاگتے تھے. ایک رات کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ کر قیام کرتے کرتے اللہ کی عبادت کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں اتنے فرق آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات تو آرام کر لے. تو یہ آرام ہو رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ آرام فرما رہے ہوتے ہیں تو آپ کے آرام میں کوئی خلل نہ ہو جائے، اس لیے جبرائیل امین آ کر اپنے کافری ہوٹوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو، پیروں کے تلووں کو بوسہ دیتے ہیں، آنکھوں کی پلکوں کو ملتے ہیں، جس کی حرارت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند سے آپ بیدار ہو جاتے ہیں، آپ جاگ جاتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے کے بعد حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھئے، رب نے آپ کو بلایا ہے. اسرا، راتوں رات میں نے بلایا. یہاں پر ثابت ہو رہا ہے حضرت جبرائیل امین بھی کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھئے، رب نے آپ کو بلایا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے ہیں تو بیدار ہونے کے بعد حضرت جبرائیل امین آپ کو حدیث میں لے جاتے ہیں، وہاں پر لگا کر آپ کے سینے انور کو چاک کیا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے اور آپ کے دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے. زمزم کے پانی کی کیا اوقات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھو دے. زمزم کے پانی کی کیا اوقات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھو دے. ارے یہ تو زمزم کو صدقہ ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے چھونے کا کہ وہ مقدس ہو گیا زمزم کا پانی. اس لیے کوئی بھی حاجی زمزم کا پانی پیے تو یہ تصور کرے کہ یہ پانی میں میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس نے چھوا ہے، دل کو لگ کر یہ پانی آیا ہے. پھر یہ کیفیت پیدا کر کے آپ زمزم کا پانی پیے، دیکھیے کیا کیفیت ہوتی ہے. ایک نیا نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. زمزم کے پانی کی کیا حیثیت کہ حضور کے دل کو دھوتے نہیں. زمزم کے پانی کی وہ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین امامہ پہناتے ہیں سر پر. امامہ پہناتے ہیں کہ کوئی دنیا کا کسی کا بنایا ہوا امامہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ امامہ وہ امامہ ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 70,000 سال پہلے امامہ بنایا تھا. وہ امامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امامہ پہنانے کے بعد براق گایا جاتا ہے. براق کی سواری آپ نے جو سنا ہے 12 سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں کہ اس کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز. بجلی جب پہنچتی ہے آسمان سے نیچے آتی ہے، بجلی سے آگے میں آتی ہے، اس سے بھی زیادہ تیز رفتار براق کی رفتار کی. براق پر آپ کو بیٹھنے کی انتظار کی جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں کو روک دیتے ہیں، اپنے قدموں کو روک دیتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رک گئے؟ تو سر اٹھا کر خدا تعالیٰ کی طرف دیکھ کر عرض کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ، اے باری تعالیٰ، اب اللہ پوچھتا ہے کہ محمد کیا چاہتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں میری امت کی بخشش چاہتا ہوں، میں میری امت کی گناہ پر بیٹھنے سے پہلے تو مجھے وعدہ کر کہ تو میری امت کی مغفرت فرما دے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے محمد تم خوش ہو جاؤ کہ تمہاری آدھی امت کو میں نے بخش دیا.
آدھی امت کو بخش دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر خاموش ہو سکتے تھے, یہاں پر خاموش ہو سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ محمد مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو آپ نے حسین کی خوشی نہیں مانگی, حسن رضی اللہ عنہ کی خوشی, نہ ہی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خوشی, نہ ہی آپ نے امام زین العابدین کی خوشی مانگی, نہ آپ نے امام محمد کی خوشی مانگی, نہ آپ نے امام باقر کی خوشی مانگی, نہ آپ نے امام موسیٰ کاظم کی خوشی مانگی, نہ ہی آپ نے اپنے آل کی کسی کی خوشی مانگی, بلکہ کہا کہ باری تعالیٰ میری امت کو بخش دے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد خوش ہو جاؤ تو تمہاری آدھی امت کو بخش دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر خوش ہو جا سکتے تھے مگر وہاں پر بھی خوش نہیں ہے. باری تعالیٰ تو مجھے ایک چیز کا وعدہ فرما دے, تو مجھے ایک چیز کا وعدہ. اللہ پوچھتا ہے محمد کیا کہتے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو مجھے شفاعت کا حق دے دے, تو مجھے شفاعت کا حق دے دے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے محمد تجھے شفاعت کا بھی حق دیا, تو یہ شفاعت کا حق لے کر کیا کرے گا؟ تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ روز محشر میری امت قبر سے نکلے گی تو میں ان کی شفاعت کرتا جاؤں گا. جیسے جیسے امتی نکلتے جائیں گے میں شفاعت کرتے جاؤں گا, جیسے جیسے امتی نکلتے جائیں گے میں شفاعت کرتے جاؤں گا, یہاں تک کہ میرا آخری امتی جب تک اس کی شفاعت نہیں ہو جاتی میں وہیں پر ٹھہرا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ لے کر براق پر سوار ہوتے ہیں. اس کے بعد تیز رفتار آگے بڑھتے ہیں. راستے میں جبرائیل امین ان کو بہت سی ساری چیزیں بتاتے جاتے ہیں. سفر پہ جیسے ہم نہیں جاتے ہیں تو سفر پہ راستے میں جو واقعات ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں. ہم گئے تھے یہاں سے بمبئی تک یا دہلی تک, تو راستے میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی, یہ ٹیوشن آئے اور یہاں پر یہ ہوا, فلاں چیز ہوئی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے, سفر میں جا رہے ہیں, جبرائیل امین بتلا رہے ہیں کہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قافلہ یہ عرب سے ابھی نکلا ہے تجارت کے لیے آپ کی طرف سے, دیکھیے راستے میں ملک شام کی طرف یہ جا رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے. اس طرح سے کئی واقعات راستے کے بدلاتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مسجد اقصی پر پہنچتی ہے, بیت المقدس پر جب سواری پہنچتی ہے, اللہ تعالیٰ سارے واقعے کو قرآن میں بیان کر رہا ہے. یہ سفر کے واقعے کو اللہ کہہ رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ آگے کیا فرما رہا ہے آیت میں؟ بارکنا حولہ. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر پہنچے ہیں مسجد اقصی بیت المقدس پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ مسجد اقصی کے تعلق سے بارکنا حولہ, مسجد کے تعلق سے کہا جا رہا ہے, بیت المقدس کی مسجد اقصی کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے بارکنا حولہ. اس مسجد کے اطراف میں ہم نے برکتیں نازل کر دی ہیں. غور فرمائیے نقطے کو, آپ نے بھی سنا کہ مسجد کے اطراف میں برکت ہے. پھر میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ مسجد برکت تو اللہ کی مسجد میں ہوتی ہے. غور کیا آپ نے؟ اللہ کی برکت تو مسجد میں ہوتی ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مسجد کے ارد گرد اطراف میں میں نے برکتیں نازل کر دی ہیں. کیا معاملہ ہے اللہ کا؟ کیا کہنا چاہتا ہے اللہ؟ مسجد میں تو برکت ہے, مسجد کے اطراف ارد گرد برکت ہے. اس سے کیا مقصد ہے اللہ کا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسجد اقصی بیت المقدس کے اطراف میں مقدس انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اطراف میں برکتیں نازل کر دی.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیا مسجد اقصی تک جاتے ہوئے آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتلائی گئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, کیا دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. عجیب بات ہے یار, ہم نے تو سنا ہے کسی صحبتوں میں رہتے ہیں کہ قبر میں تو مردہ ہوتا ہے, پھر یہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبر میں تو مردہ ہوتا ہے, زندہ کہاں ہوتا, قبر میں تو انسان مردہ. موسیٰ علیہ السلام کا بیان کے واقعہ بخاری شریف کو آپ ملا نہیں سکتے. حدیثیں پڑھیے, معلوم ہوگا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تو پھر زندہ ہے, یقیناً زندہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر آگے بڑھے, بیت المقدس پر آئے, وہاں پر جبرائیل امین نے کہا, آپ نے اذان کہی, دیکھا کہ سارے انبیاء وہاں پر جمع ہیں, موجود ہیں, انبیاء موجود ہیں. جبرائیل امین نے اذان کہی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے لیے آگے بڑھا دیا. انبیاء صفحہ باندھ کر ٹھہر گئے نماز کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء نے نماز ادا کی. سارے سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سارے انبیاء کے سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں. انبیاء کرام نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. اب یہ واقعہ تو بیان ہو رہا ہے, پھر میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انبیاء کی انہوں نے نماز پڑھی, وہ آج کہاں پر ہے؟ آپ کہو کہ قبر میں. پھر میں سوال کروں گا, یہ تو کہا جا رہا ہے کہ قبر میں مردہ ہوتے ہیں, پھر انبیاء کرام موسیٰ علیہ السلام کو تو دیکھ لیا, یہ انبیاء کرام کی زندہ ہو کر آ رہے, جھٹلا سکتے ہو؟ نہیں. بار کا واقعہ ہے, امام حسین رضی اللہ عنہ کی جنگ کے بعد یزیدی لشکر نے مدینہ منورہ پر مسجد نبی پر حملہ کر دیا. حملہ کرنے کے بعد 3 دن تک یہ کیا, زبردستی گھس گئے. گھسنے کے بعد سبوں کو نکال دیا مسجد نبی سے, ویران کر دیا. اور وہ کچھ لوگ تھے جو یزیدی لشکر میں پڑھتے ہوں گے نماز, مگر دیکھیے امام حسین رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, چلے جاتے. 3 دن تک ویرانی سی چھا گئی. اتنے میں حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, میں صحابی کا نام یہاں پر بھول رہا ہوں, صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر بیٹھ کر یہ منظر دیکھ کر رو رہے ہیں. مسجد نبی کا کیا حال ہے دیکھ کر زارو قطار رونے رہے ہیں. اور کچھ دن ہوئے کہ نہ تو اذان دی نہ نماز ہوئی, رونا آتا ہے, آپ رو رہے ہیں زارو قطار. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ آج آپ کی مسجد میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی, زارو قطار رو رہے ہیں. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور سے اذان کی آواز آتی ہے, اقامت کی آواز آتی ہے, اور نماز پڑھانے کی آواز آتی ہے. اب جب قبر میں زندہ نہیں ہے تو وہاں پر آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے آواز آ رہی ہے. اور آگے بڑھیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اعتراض کرتے ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد وہ زندہ نعوذ باللہ نہیں ہے زندہ, نہ ہی وہ ان کو کسی غیب کا علم تھا.
نہ ہی وہ آگے کسی کے حال جان سکتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن جب آتا ہے، اس دن آپ بیٹھ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ زار و فقار روتے ہیں، زار و فقار رو رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کیا بات ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عباس کیا بتاؤں کہ میں رو رہا تھا کہ آج میری شہادت ہے، روتے روتے سو گیا تو میرے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ عثمان کیوں رو رہے ہو، کیوں بھوکے پیاسے ہو، تم کیا کھانا چاہتے ہو؟ تم روزے سے بھی ہو یا کھانا چاہتے ہو یا پینا چاہتے ہو یا روزے سے ہو؟ تو کہا کہ نہیں، میں نہ کھانا چاہتا ہوں نہ پینا چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ میں افطار کروں تو کہاں کروں، کیونکہ میری شہادت ہونے والی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عثمان، میں تمہیں افطار کراؤں گا، میں تمہیں افطار کراؤں گا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت دیکھا تو وہ افطار کا وقت تھا جب آپ شہید ہوئے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی عثمان غنی شہید بھی نہیں ہوئے تھے، پہلے سے آپ نے آپ کی شہادت کی خبر دیکھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کا بھی علم تھا اور بعد کا بھی علم تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کا بھی علم تھا اور بعد کا بھی علم تھا۔ بہرحال آگے ہم بڑھتے ہیں اور نام سفر معراج کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں، جبرائیل امین پہلے آسمان پر جاتے ہیں، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پر جاتے ہیں۔ تو ایک پیغمبر سے تیسرے آسمان پر الگ آپ واقعات دیکھتے ہیں، جنت دیکھتے ہیں، دوسرا کا نظارہ رکھتے ہیں۔ امتیوں کا کیا حال ہونے والا ہے، بے عمل امتیوں کا کیا حال ہونے والا ہے، جو عمل کر رہے ہیں وہ امتیوں کا کیا حال ہونے والا ہے۔ سب کے واقعات اللہ تعالیٰ آپ کو نظر کو بتاتا چلا جا رہا ہے۔ ایک مقام پر جو ہے آ کر حضرت جبرائیل امین رک جاتے ہیں، جبرائیل امین آگے نہیں بڑھتے، جبرائیل امین آگے نہیں بڑھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ جبرائیل کیوں رک گئے؟ جبرائیل امین جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر ہماری فرشتوں کی حد ختم ہو گئی، فرشتوں کی حد ختم ہو گئی۔ فرشتوں کے سردار کی جب حد ختم ہو گئی تو فرشتے کہاں ختم کر سکتے ہیں؟ انسانوں کی تو انسانوں کی، فرشتوں کی بھی جہاں حد ختم ہوئی اس کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا ہے۔ کیا مقام اور مرتبہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کو اس سے بھی آگے جانا ہے۔ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ایک قدم بھی میں آگے بڑھاؤں تو میرے پر چل کر خواب ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں جہاں پر فرشتوں کے پر چل جاتے ہوں۔ اگر بشر ہے تو وہاں سے آگے نہیں جا سکتا تھا کوئی بھی بشر۔ کیا آپ گئے ہو دنیا بنی تب سے لے کر انتہا تک، قیامت تک کوئی بھی بشر وہاں تک گیا ہے؟ عرش معلیٰ تک بتلا دیجیے، کوئی نہیں گیا اللہ تک جانے کے لیے۔ پھر کہو گے آپ کہ پھر اللہ کا دیدار کیسے ہوگی؟ تو میں یہاں پر دلیل دینا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشری نظارے کو نکال دیا تب جو ہے اللہ کے قریب ہوئے۔ تو ہمیں بھی
گناہ ہے تو بشری لبادے کو اتار کر چھوڑے کو پھینک دینا ہوگا. لا الہ وہ نہیں، ارے میں اللہ کچھ بھی نہیں ہوں، میری ہستی نہیں ہے، بس فنا ہو چکا ہوں. جب لبادے کو بشری اتار کر پھینک تو خدا آپ کو بہت قریب ہو جاتا ہے کہ اپنے پاس بلاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشری لبادے کو اتارا. آپ آگے بڑھتے ہوئے حضرت جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ جب جبرائیل امین آپ کی کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، میں خدا تک پہنچا دوں گا. تو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندے کی کیا خواہش ہو؟ یہاں ایک خواہش ہے، اللہ تک پہنچا دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ جبرائیل کون سی خواہش ہے؟ تو کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر میرے لیے یہ دعا کرانا کہ روز محشر یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ پل صراط سے جب گزارے گا. پل صراط کیا ہے یہ سن لو. پل صراط وہ پل ہے کہ جہاں سے ہر امتی کو وہاں سے گزرنا ہے. آپ کو، ہم کو، جو گزر چکے ہیں یا آنے والے قیامت تک جتنے بھی ہیں، پل صراط پر سے گزرنا ہوگا. پل صراط کا معاملہ یہ ہے کہ تلوار سے بھی زیادہ پتلا اور باریک، تیز ہے، تیز ہے. پر جو ڈوری آتی ہے اس سے بھی زیادہ باریک. اس پل صراط سے ہمیں گزرنا ہے. جو گناہگار بندے ہوں گے، جن کے اعمال دنیا میں برے تھے، گناہگار بندے ہوں گے، اس پل سے جب گزریں گے تو تلوار سے جو زیادہ تیز پل ہے انہیں کاٹ دے گا. وہ کٹ کر سیدھا دوزخ میں چلے جائیں گے. دوزخ کے اوپر پل صراط ہوگا، دوزخ کی آگ کے اوپر پل صراط ہوگا. اس پل پر سے گزرنا ہے. اب امتی کا یہ حال ہوگا کہ جو نیک ہے اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی آہستہ آہستہ گزر جائیں گے، کہ اس سے تیز گزریں گے، کوئی تیز رفتار گزر جائیں گے اس پل صراط سے. تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ باغِ تعالیٰ، بس اللہ سے یہ دعا کرنا کہ باغِ تعالیٰ جو آپ کی امت پل صراط پر سے گزرے، تو جو میرے پر ہے اللہ تعالیٰ اس وقت میرے پروں کو دوزخ کے اوپر بچھا دینا کہ آپ کی امت بھی اگر پل صراط سے گزرے تو میرے پر انہیں بچا لیں، میرے پر انہیں بچا لیں. میں پر پیدا ہوں پر آپ کی امتی بچ جائیں. جبرائیل امین نے ایک وعدہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آگے بڑھ گئے. پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آپ جاتے ہیں، قریب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی بیان کیا ہے. دنا فقد اللہ فخامہ حسین، دنا کے معنی ہوتے ہیں قریب تر چیز، بہت زیادہ ہمارے قریب تر ہمارے کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی محبت بہت زیادہ قریب ہے. اس سے بھی قریب ہمارا نفس ہے، ہماری جان جو بہت زیادہ عزیز ہے. واقعے سے ہٹ کر میں دلیت کا واقعہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. قربت کی جہاں پر بات ہوئی کہ نفس ہمارا بہت زیادہ قریب ہے، ہماری جان. حضرت مہدی موعود علیہ السلام بیان کر رہے ہیں قرآن کی آیت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو تم اس وقت تک نیکی کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز اللہ کے حوالے نہ کر دو. ملک برہان الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، جا کر حضور مہدی موعود علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں. حضرت اسی گھر کے اور کہتے ہیں، گھوڑا پر تلوار رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ نے فرمایا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو کہ پیاری چیز کو اللہ کے راہ میں قربان کرتے ہیں. مجھے اپنی زندگی میں سب سے پیارا یہ تلوار، یہ گھوڑا بہت زیادہ عزیز ہے، بہت پیارا ہے. مہدی موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر پوچھا کہ برہان الدین تم یہ گھوڑے اور تلوار
کو کیوں چاہتے ہو، کیوں محبت کرتے ہو؟ تو کہا کہ یہ دونوں چیزیں میری جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو میں نے اسلام مسکرائے اور کہا میری قرآن تمہیں گھوڑا اور تلوار عزیز نہیں ہے، تمہارے قریب تر چیز تمہاری جان ہے، تم اپنی جان کو خدا تعالیٰ کے حوالے کر دو، تم خدا تک پہنچ جاؤ گے، تم خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ تو یہی کر کے ہستی اور خودی میں نے اسلام میں ہدفیوں کو دی ہے، خدا تک پہنچنے کی لائی کام نہیں، در کے کیا مانگنا نزلت و تعلیم ہے، خدا تک پہنچنے کی تعلیم ہے۔ ہم اس کی طرف نہیں آتے، خدا کو ڈھونڈنے کہیں چلے جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ہمارے قریب کر دیا ہے، آئیے بھجن پڑھیے، انشاءاللہ خدا کے قریب ہو جاؤ گے۔ کہیں جانے کی دور تک جاؤ گے، ہو سکتا ہے ممکن ہے بھٹک جانے کے امکانات ہے، قریب آؤ، دنا فضل اللہ کی جو ہے تفسیر آپ کو مہدویت میں مل جائے گی، مہدویت تعلیمات میں مل جائے گی۔ تو یہ قریب سے قریب تر چیز انسان کا نفس ہے، انسان کا نفس ہے۔ اس نفس کو جو ہے انسان اگر فلاح کرتا ہے تو خدا کے قریب، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنا اتنا قریب ہوئے کہ کمان کی دو شاخیں آپس میں جیسے لکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی اللہ کا دیدار، خدا تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، خدا تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہے۔ دونوں آنکھیں آپس میں وہاں پر ملی ہوئی ہے، دونوں آنکھیں ملی ہوئی ہے۔ خدا تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے قریب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کو خدا تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہے۔ دیدار کی کیفیت سبحان اللہ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ نہیں، دیدار کی کیفیت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جس نے بھی دیدار کیا ہے، گروہ مہدویہ میں اکثر دیدار طلب دیدار خدا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جس کو دیدار کی، کسی نے پوچھا کہ دیدار کی کیفیت، میں نے اسلام نے روک دیا اور کہا دانشتر ایمان گفتن کفر، محسوس کرو، الفاظوں میں نہ لاؤ، محسوس کرو، الفاظوں میں لاؤ گے تو کفر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے، کیسی تعلیمات ہے مہدویت میں، دانشتر ایمان کو۔ ہاں کچھ احساس ہوتا ہے جس کو بیان کیا جا سکتا ہے، وہ بھی عام انسان بیان نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے دیدار کی کیفیت کو بیان کیا ہے، احساس کو بیان کیا ہے، کیفیت بیان میں نہیں آ سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا، کسی نے پوچھا کہ خدا تعالیٰ کو ہم نے کیسا محسوس کیا، دیکھا ہے کیسا محسوس کیا، تو کہا کہ خدا تعالیٰ کا ہاتھ میرے دونوں شانوں پر، کاندھوں پر تھا۔ سبحان اللہ، خدا اپنا ہاتھ کسی پر رکھ دے، اس کا مقام مرتبہ کیا ہوگا، دیکھنا تو دور کی بات، اس کا فضل ہونا بہت بڑی بات ہے، اس کا کرم ہونا بڑی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، فضل الہی ہے، تو سوچو کہ کچھ ہے اس کی نیکیاں کامیاب ہے، فضل الہی نہیں ہوا، زندگی بھر نمازیں پڑھی، روزے رکھے، خیرات کی، چائے کی کڑے بھی حج کیے، فضل الہی نہیں ہوا تو سمجھو اس کی زندگی عبادت بھی بیکار ہے۔ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے نمازیں پڑھنی، چلو بچ گئے، قرآن پڑھتے رہے بچ گئے، زکات دے دی بچ گئے، نہیں، فضل الہی چاہیے، فضل الہی چاہیے۔ جب تک فضل نہ ہوگا خدا کا، بخشش نہیں ہوگی، نہیں ہوگی اور نہیں ہوگی۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا مہدیوں کے تعلق سے کہ جو میرا ہے دوزخ میں نہ جائے، نہ جائے، نہ جائے۔ کیا فرمایا؟ جو میرا ہے دوزخ میں نہ جائے، نہ جائے، نہ جائے، اور جائے تو
کیفیتیں آج کھل کر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کچھ سمجھ میں آئی ہوگی یا کچھ عقل کے اوپر سے گزری ہوگی. اس لیے کہتے ہیں صحبت صالحین آہستہ آہستہ. میٹرک والوں کو اگر کوئی پروفیسر پی ایچ ڈی کی بات سمجھائے تو اگر شاید کوئی وہ سمجھتے ہیں بات، اس لیے صحبت صالحین فرمایا. پڑھیے میں نے صحبت میں رہیے، مجلسوں میں بیٹھیے، کتراتے ہیں. پہلے ہم کی مجلس میں بیٹھنے سے کتراتے دوبارہ کیا بیٹھے ہیں نہیں سننا ہے. چلو اگر وہاں سے کیسے کبھی کبھی نقطے گزر جاتے ہیں. وہاں اچھا سننے کو ملتا ہے، جہاں اچھا سننے کو ملتا ہے وہاں محرومیت کہاں ملے گی؟ محروم ہو جاؤ گے، فضل الہی بھی چھوٹ سکتا ہے. دونوں باتیں کہہ رہا ہوں، محسوس کیجیے. اچھا سننے کے لیے کچھ چیز تو بولو گے. بہرحال کہنا چاہتا ہوں میں نے اسلام میں فرمایا جو چیزیں فرمائی. تو میں آگے کہہ رہا تھا، اس بات کی طرف آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو ایمان کی کیفیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ میرے شانوں پر کانوں پر تھے. اللہ کا ہاتھ ہے میرے بھائیوں، آپ کا ذہن وہاں تک نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا. پھر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، پیر ہے، چہرہ ہے، انسان کی جیسا جسم ہے اللہ کا. یہ تو اللہ ساری چیزوں سے بے نیاز ہے. پھر آپ نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ کیسے ہوا؟ اللہ کا ہاتھ کہاں سے آیا؟ حدیث کو بھی کبھی کبھی ایک چیز کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث کو حدیث پڑھنی نہیں، ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے دوسری حدیث بھی پڑھنا پڑتا ہے. دوسری حدیث نہیں پڑھی تو آپ بھائی نہیں کرو گے. ایک حدیث پڑھ کر پوری بات سمجھ میں اگر نہیں آئی تو ادھوری بات سمجھ کر نیم حدیث خطرے ایمان، ادھوری بات سن لی. کیسے؟ اللہ کا ہاتھ کہاں ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ روز محشر اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ بندے میں تیرے اتنے قریب آیا تھا، تم نے مجھے پہچانا نہیں. اے اللہ کو کب آیا تھا؟ فلاں آدمی بیمار تھا، اس کی بیمارداری، اس کی درد و آہ میں بسا ہوا تھا. اس کی درد و آہ کو انہیں محسوس کیا اور مرہم لگایا. میں ہی تو تھا، میں ہی تو تھا. کسی انسان کی آہ میں اس کے درد میں ہوتا ہوں. اور جو کوئی نیک کام کرتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. جب وہ چلتا ہے تو میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. جب وہ بات کرتا ہے تو اس کا کلام بن جاتا ہوں. جب وہ دیکھتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. حدیث میں خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے. محسوس کرو میرے بھائیوں. اور یہ احساس مہدویہ تعلیم ہی دی جائے گی. یہ احساس خدا تعالیٰ نے دونوں ہاتھ شانے پر رکھے صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ کے ہاتھ میں ایک بھاری ہتھوڑا اگر ہمارے کندھے پر پڑ جائے تو کیا ہو؟ بتائیے کیا کیفیت ہوگی؟ دنیا کی چیز لوہا ہتھوڑا بھاری بھرکم اگر ہمارے کندھے پر کوئی لاگے وزن سے زور سے رکھے تو کیا ہوگا؟ کیا کیفیت ہوگی؟ بیان کر سکتے ہو؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ ہیں. اس کا وزن کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاتھ. قرآن سے ثابت کر رہا ہوں ید اللہ ہی. ید اللہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے ہاتھ. اللہ کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہوتا ہے، ان پر ہوتا ہے. انشاءاللہ کبھی
مجلس میں بھی بیٹھا کیجیے، اس کی بھی تفصیل آپ کو معلوم ہوگی، کہیں اور جاتے رہیں گے تو ید اللہ بھی سمجھ میں ید اللہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر کیا محسوس کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کاندھوں پر اللہ کے ہاتھ ہے، کہا کہ میرے دل کو اتنی ٹھنڈک ملی کہ وہ ٹھنڈک میں نے زندگی میں نہیں محسوس کی، زندگی میں محسوس نہیں کی۔ یہ ہے عشق کی بات جب آتی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا احساس، وہ دانشتہ ایمان مستند کو محسوس کرنا گھر کہتے بیان میں نہیں آ سکتی۔ کچھ کیفیت حضور نے بتا دی، اتنی کیفیت نہیں تھی وہ دیدار کی۔ دانشتہ ایمان مستند کو سمجھ محسوس کر لینا ایمان ہے، الفاظوں میں لانا کفر ہے۔ فلاں کے مقام پر پہنچنے کے بعد اللہ کا منصور نے جب دعویٰ کیا الفاظوں میں لائے تو کیا ہوا؟ کفر کا فتویٰ بھی لگ گیا، پھانسی پر بھی چڑھانے کا حکم ہو گیا۔ میں نے سنا ہے کہ جو بھی بات بتاتے ہیں پتے کی، کیونکہ وہ معمولی ہستی نہیں ہے جس کو چھوڑ کر کہیں چلے جا رہے ہیں۔ جو بھی بات کہیں کہ خدا کی قسم بہت اونچی چیز ہوتی ہے، معمولی سی چیز بھی کوئی کہتے ہیں۔ دانشتہ ایمان مستند کو انہوں نے الفاظ میں لائی جس چیز کو محسوس کرنے کے بعد تو کیا ہوا؟ کفر کا فتویٰ دیا گیا۔ میں نے اسلام سے پوچھا گیا منصور اللہ کے تعلق سے کہ آپ کیا حساب کرتے ہیں، کون حق پر تھا؟ سبحان اللہ، میرے نبی خلیفۃ اللہ کی خدمہ کوئی آگے مفتی جواب نہیں دے سکتا دنیا دار۔ خلیفۃ اللہ نے کہا کہ جس نے ان کو سزا دینے کا حکم دیا وہ بھی حق پر اور منصور بھی حق پر تھے، کہنے والا بھی حق پر اور فتویٰ جاری کرنے والا بھی حق پر۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ اس لیے نبی اسلام نے فرمایا کہ جو ہے دانشتہ ایمان دیدار کی کیفیت اگر بیان کر دیں تو انسان بھٹک جائے، دیدار کی کیفیت کو بھٹک جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اس کے تعلق سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو قسم کے علم دیے ہیں، فیض پہنچایا ہے۔ ابو ہریرہ اتنے بڑے راوی حدیثوں کے کہہ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو قسم کے علم دیے ہیں، ایک کو میں نے امتیوں پر ظاہر کر دیا ہے ہمارے جیسے مسلمانوں پر، دوسرے علم کو ظاہر کروں تو لوگ مجھے سنسار کر دیں گے، پتھر مار کے ختم کر دیں گے۔ یہ وہ تعلیم ہے، ہم انکار کرتے ہیں۔ یہ وہ تعلیم ہے جو خلیفۃ اللہ علیہ السلام نے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی کیفیت ہے کہ ٹھنڈک سے آگے کچھ نہیں کہا، ٹھنڈک کے تعلق سے ہے۔ تو یہ چیز وہ کیفیت ہوتی ہے، شاید بڑا اچھا کہہ گیا، چاہے وہ دنیا والوں نے اس کو کسی بھی فیلڈ میں لے لیا ہو، عشق کے تعلق سے پہلے میں نے قصد کیا عقل کو بازو پر رکھ دو، عقل کو تلقین سے فرصت کہاں بھٹک جاؤ گے، ایسا کیوں ویسا کیوں، یہ کام نکال ہے، عقل کو تلقین سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، یہ وہ عشق الہی ہوتا ہے۔ ماننے والے مسلمان جو ہے حضور کو تیرے وہاں جانے کا بھی انکار کرتے ہیں، عقل سے چلے، اس لیے عقل سے چلے۔ ارے ابو جہل عقل پر چلا تو گمراہ ہو گیا، اب وہ صدیق کا عشق پیدا کرتا تو صدیق بن جاتا، وہ صدیق بن جاتا۔ تو عشق وہ چیز ہے، میرے اسلام نے فرمایا کہ دانشتہ ایمان گفتگو ایک شاید بڑی اچھی بات ہے عشق کے تعلق سے یا خدا کے دیدار کے تعلق سے، صرف احساس ہے، اسے روح سے محسوس کرو، محبت پیار کی صرف احساس ہے، روح سے اسے محسوس کرو
پیار کو پیار ہی رہنے دو، کوئی نام نہ دو. اس کا کوئی نام نہیں ہوتا، اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی. جو احساس ہوتا ہے صرف سمجھ لینا ہے، محسوس کر لینا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدائے تعالیٰ کا دیدار کیا، دیدار کرنے کے بعد آپ جب واپس ہوئے، واپس ہونے کے بعد یہی تو منزل تھی. اور اکثر کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے 9 مرتبہ جب واپس لے گا 5 نمازیں کم کرنے کو، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ سمجھ سکتے ہیں. عقل مند ہے، دانشور ہے، پڑھے لکھے ہیں. 5 کم کرنے کو 9 مرتبہ بھیجا، کیوں بھیجا؟ یہ بھی راستہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اللہ کرانی. یہاں پر تو اللہ تعالیٰ آسرات کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ لے کر گیا. محمد علی کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، قرآن کے الفاظ کو لے گیا اور اپنا دیدار کرایا. ارے وہ دیدار کی کیفیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں تھی. وہ دیدار کی کیفیت کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بار بار محسوس ہو رہے تھے، دل میں ٹھنڈک پا رہے تھے، اس لیے بار بار آپ کو بھیج رہے تھے. دیدار کی کیفیت کو دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آئے. حدیثوں میں آیا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نمازیں مومنین کی. میرے بھائیوں سے 10 برس کا عرصہ ہوگا، اتنا بڑا تحفہ دیدار کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وہ دیدار کے بدلے میں ہم نمازی بن جائیں، نمازی بن جائیں. نماز کی جو کیفیتیں ہوتی ہیں انشاءاللہ، نمازوں کی جو کیفیت ہوتی ہے، پہلے نمازی تو بن جاؤ. یہ نہیں آتا وہ کیسی نماز، ہم کو شرم آتی ہے، شرم محسوس مت کرو. کوئی اگر پوچھے تیرے کو یہ نہیں آتا، یہ ایسی نماز پڑھتا مت رکھو، پڑھنے تو اللہ نے بلایا ہے تبھی تو قدم رکھا ہے اس نے. اگر اللہ نہ بلاتا تو تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ ارے اللہ نے بلایا، اللہ کو ایسے بدقسمت بھی ہے، آ ہی نہیں سکتے. محسوس کرو اپنے آپ میں اللہ ہمیں نہیں بلا رہا ہے. ارے اللہ نے بلایا تو آ رہے، کیوں روکتے ہو؟ جیسی نماز پڑھتا ہے پڑھتے ہو، سیکھنا اس کا فرض ہے. مگر یہاں پر جیسی بھی نماز پڑھے گا، ابھی اس کے تعلق سے بھی میں کہوں کہ کیسی نماز اور کیا کہتے ہوا ہے. اعتراف کیا تھا میں نے صاحب کے بعد بھی احمد آباد کے علماء نے، جو عالم لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کو سکھا دیتے ہیں کہ اس نماز کی کیسے. صاحب سے عالموں نے آ کر کہا، دیکھا نماز پڑھ رہے تھے صاحب کے صحابہ کو، نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ ایسا کہا آپ کے جو چاہنے والے ہیں مصدق ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز طریقے کی پڑھے ڈھنگ کی. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہہ تو دیا، اس کیفیت کو پہنچا دیا، اس ایسے کو اپنے صحابہ تک. دیکھو بھائیوں، یہ وہ کہہ رہے ہیں اپنی نمازیں درست کر لو، صحیح ہے، اپنی نمازیں درست کر لو. پلٹ کر پھر عالموں سے کہا کہ بھائیوں، انہوں نے جیسی نماز کی لوگ پڑھ رہے ہیں، زندگی میں ایک ایسا سجدہ کر کے بتاؤ، زندگی میں ایک ایسا سجدہ کر کے بتاؤ. کس کے پاس تربیت ہوئے تھے؟ اللہ کا خلیفہ، جس کے تعلق سے قرآن کا اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا، ایسی قوم کے ساتھ آئے گا جیسے کہ قوم کے ساتھ آئے گا قرآن مہدی کے ساتھ آئے گا. جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں آئے میں لے کر گیا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مہدی نہیں آئے بلکہ خدا کرم کو لے کر آئے. یاد اللہ یہ الفاظ قرآن ترجمے
کہاں پر یہ ترجمے پڑھو گے؟ صحبت صالحین فرض است، اس لیے میرے کون ہوگا صالحین، اللہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہے اوپر سے جو چیز سلسلہ در سلسلہ پہنچی ہے تو حاصل نہیں کر کے ادھر ادھر جاؤ گے تو کام ہی رہی چیز نہیں ہے. بیٹھو گے سنو گے تو زندگی میں نہیں سننے کی ایسی چیزیں مل سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ فضل کر دے اپنا، اللہ فضل کر دے اپنا، بات سمجھ میں نہیں اٹھ کر چلے گئے یا ادھر ادھر ہو گئے یا دور ہو گئے، سمجھ لو کیا اللہ چاہ رہا ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ آنے کی توفیق دیتا ہے وہی آتا ہے. میں نے اسلام نے فرمایا ہم میں نے ایسی نماز پڑھتا ہے ویسی میں نے اسلام سے اچھا جملہ کہا ہے، چاہے ذکر ہو نماز ہو کچھ بھی ہو، بیٹھ جاؤ ایک مرتبہ شروع کر دو. انگلش میں کہاوت ہے ویل بگن ہاف ڈن، جو کام کی اچھا شروع کرتے ہو سب منزلوں کے وعدہ پورا ہو گیا. نیت کی آگے بس کافی ہے، اللہ نے بلا دیا، اللہ کے مہمان بن گئے، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اللہ کے مہمان بن گئے، چاہے نماز ہو، ذکر ہو، تلاوت قرآن ہو، ترتیب سے پڑھنا سیکھو، اچھی چیز ہے، مگر میں ترتیب سے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیچارہ پڑھنے والا ہے، میں میرے کو قرآن ترتیب سے نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھوں گا، سمیٹ کے رکھ دے گا، وہ دور کر رہے ہو خدا سے، نماز سے دور کر رہے ہو، تلاوت سے دور کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ نہیں. میں نے اسلام نے اس کا خلاصہ کر دیا. میں نے اسلام نے فرما دیا سبحان اللہ، کوئی نہیں کہے گا اس کے بعد اعتراض نہیں کرے گا. جھوٹ مول کرو سچ مچ ہو جائے گا. سبحان اللہ، اتنی بڑی بات میں نے پہلے ہی کہا کہ میں نے اسلام کے قولوں کو سمجھنا بہت بڑی ہے. کہاں سنا ہوگا یہ چیز ہے آپ نے؟ کہیں سنی ہے؟ جھوٹ مول ہی کرو، ایک دن سچ ہو جائے گا. تو اس لیے یہ کہیے بہرحال آج کی رات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کو گئے اور وہاں پر جانے کے بعد جو دیدار کی کیفیت تھی وہ بھی آپ کے سامنے بیان کی. جب واپس آئے تو وہ بھی کیفیت اگر آپ کے سامنے بیان کرنا بیٹھے تو اور ایک گھنٹہ چاہیے. واپس آنے کے بعد کیا کیا ہوا، کئی لوگوں نے اعتراض کیا. کسی نے تو یہ بھی کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ایک پیر پر کھڑے ہو کر بتائیے، تو آپ ایک پیر پر ٹھہر کر تو کہا دوسرا پیر بھی اٹھا لیجیے، تو کیا کھڑے رہ سکتے ہو؟ اس کی نظر حضور کی بشری اس پر رہی تھی. اگر حضور کو وہ پہچانتا کہ کیا چیز ہے، حقیقت کیا ہے، حضور کی حقیقت تو سمجھتا تو بیان ہی نہیں کر سکتا، ہو بیان ہی نہیں کر سکتا تھا. ہمارے جو خیالات جو پیدا ہوتے ہیں، چاہے ہم پیدا کرتے ہیں، چاہے نفس پیدا کرتا ہو، چاہے شیطان وسوسے ڈالتا ہو، ہمارے اندر جو خیال پیدا ہوتے ہیں، ہم جب کوئی چیز کا خیال کرتے ہیں کہ امریکہ میں میچ چل رہی ہے یا فلاں جگہ پر میرا دوست رہتا ہے امریکہ میں، ہمارا ذہن سیکنڈوں میں وہاں پہنچ جاتا ہے. جب ہمارے جیسے معمولی انسان کا خیال سیکنڈوں میں امریکہ پہنچ سکتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی ذات خدا تک سیکنڈوں میں نہیں پہنچ سکتی، سیکنڈوں میں نہیں پہنچ سکتی. انسان نے راکٹ بنایا ہے، پر گھر میں سیکنڈوں میں راکٹ ہزاروں میل طے کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے براق پہ اللہ کے بنائے ہوئے براق کو کہتے نہیں ہوگی کہ پل بھر میں وہ جائے اور واپس آ جائے. یہ انسانی خیال سے ابتر چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مگر ماننے والے ابو جہل کی طرح معاملہ کرتا تھا. ابو بکر صدیق نے کہا اگر اب حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو سچ ہے. کسی طرح سے ادب گزارش کرتا ہوں، آج کہتا ہوں جو کچھ بھی
محدودیت بیان کرتے ہیں، مرید بھولے والا یہ کہہ دے، کوئی اعتراض تعلیم ہے ہم کے سامنے رکھ دے، دل بھی اعتراض پر لائے کہ مرشد نے جو بھی کہا سچ ہے، تو پھر وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ وہ عشق و محبت یہاں سے بھی پیدا کرے، پہلی سیڑھی آپ جو ہے چھپ گئے، تو پھر آپ اس کا لایا ہوا اعتراض اگر یہاں پر لا کر بٹھا دیں گے تو پھر سمجھو کہ ید اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ جو کیفیت بیان کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پوری کر رہے تھے سورہ فتح میں، اس کی جو ہے بیان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں پر تمہارا ہاتھ نہیں بلکہ میرا ہاتھ تھا، ید اللہ ہی توبہ ہے۔ تو جو اللہ کے بندے اللہ کو پانے کے لیے صرف بسم اللہ پڑھانے، نکاح پڑھانے، قبر میں بتانے کے لیے شکریہ نہیں ہوتے، اللہ کی طلب میں مرید ہوتے ہیں اور اعتراض نہیں کرتے اور مانتے ہیں، تو فضل الہی بھی ہو سکتا ہے ان پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول مانتے عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، انہوں نے عشق میں مان لیا، اعتراض نہیں کیا، یقیناً جو حضور نے کیا ہے حق بات ہے۔ ملٹوں میں گئے، آئے، زنجیر بھی ہل رہی تھی، پانی بھی بہ رہا تھا، بستر بھی آپ کا گرم تھا، جہاں پر ہمیں اتنی کیفیت ہے، حضرت علی ابوبکر صدیق کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مان لیا اور کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، میں یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، مگر عشق کی بات کہہ رہا ہوں، عشق کے دائرے میں آ جائیے، خوشی دنیا کو گالی دے رہا ہے، عشق کی بات کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق میں کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج پر گئے، سدرۃ المنتہا گئے، عرش اعلی پر گئے، آپ نے خدا تعالیٰ کو دیکھا ہے، ہم کیسے دیکھیں، ہم کیسے دیکھیں، صحابی رسول کہہ رہے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کے دیدار کی طلب، پہلے اسلام نے فرض کیا، اس پر اعتراض کرتے ہیں، صحابی رسول طلب بتلا رہے ہیں، ہم کیسے دیکھیں، طلب دیدار خدا مانگ رہے ہیں، ہم اس پر اعتراض کر رہے ہیں اور گمراہ ہو رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو خدا کا دیدار کیا ہے، ہماری قسمت کہاں کہ ہم خدا کا دیدار کریں، قربان جائیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ محدودیت بیان کر دی، اگر وہاں نہیں سمجھے تو مہدی کے قدموں میں صرف اعتراض کیے مگر وہاں تک پہنچ جاؤ گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے انس تمہاری طلب ہے خدا کو دیکھنے کی، میں نے جو دیکھا ہے وہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے جو دکھائی ہے، وہ کیفیت مجھے دکھائی ہے، تم پوچھ رہے ہو ہم کیسے دیکھیں؟ اے انس آپ نے فرمایا حدیث ہے من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ اسلام نے فرمایا تھا کہ بندے کی تصدیق 1000 سالہ مقبولہ عبادت سے بڑھ کر ہے۔ سچے دل سے تصدیق تو کرو یار، تم نے زندگی میں نماز پڑھی، روزے رکھے، وہاں سیکھا، یہاں سیکھا، تہجد پڑھنا سیکھا، یہ سیکھا، اس کی 1000 سالہ مقبولہ عبادت وہ بھی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، فضل اللہ۔ میں نے اسلام کو فرماتے ہیں کہ مقبولہ عبادت جو قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے، اس سے بڑھ کر بندے کی تصدیق ہے، تصدیق ہے بندہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے نفس من رانی، وہاں پر اعتراض کر سکتے ہیں، یہاں پہ اعتراض نہیں کرتے۔ من رانی فقد رأى، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ حق ہے، محدودیت ہے، اسلام حق ہے، اور جس نے سچے دل سے تصدیق کی یقیناً اس کو خدا تعالیٰ کا جو فضل ہوگا، اور جو فضل پڑ گیا گمراہ ہو جائے گا۔
فرق آئے، کیونکہ صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آتا ہے تو اسے بھولا نہیں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تمام تو ہمیں اسلام و پہلے کیا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل پیرا ہونے کی